یہ اچھا مصدق صاحب، یہ سیاسی سوچ کی جو بات ہوئی ہے، کیا ہمیشہ سے ہم دیکھتے رہے ہیں اگر پرائم منسٹر کے پاس اختیار ہو کسی بھی کے تو اپنی طرح اپنے پسند کے آدمی کوئی چاہیں گے کہ وہاں پہ لگائیں، آخر ان کی ٹیم ہوگی وہ. تو یہ سیاسی سوچ کا کتنا عمل دخل ہوتا ہے ڈی جی آئی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹ میں؟ سر جی میں نے تو آج تک کی نہیں ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا اس میں کیا عوامل ہوتے ہیں. ہم میں سے کسی نے بھی نہیں کی، نہ شبلی صاحب نے نہ میں. سیاسی عوامل ہوتے ہیں جی سر. لیکن میرے خیال میں بہت سی چیزوں پہ تو تبصرہ کر چکے ہیں. قاہرہ صاحب نے بڑی اچھی طرح سے تبصرہ کیا ہے. دو عوامل ہیں جو میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں. اسی انٹرویو کے اندر جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں ایک اور ٹیلی ویژن اسٹیشن پہ، میں بھی اس میں موجود تھا پروگرام میں. تو اس میں یہ بھی کہا گیا کہ پرائم منسٹر نے آج کابینہ کے اجلاس میں یہ کہا ہے کہ میں کوئی ربر سٹیمپ پرائم منسٹر نہیں ہوں. تو مجھے جو دو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ ایک تو یہ ہے کہ مختلف انٹرویوز اور مختلف جو پریس کانفرنسز کی جا رہی ہیں اس میں ایک تو یہ امپلائی کیا جا رہا ہے کہ جو پروسیس پہلے ہوا تھا وہ پروسیس صحیح طرح سے فالو نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ اس پروسیس کو دوبارہ کیجیے. آئی فائنڈ اٹ ویری ہارڈ ٹو بلیو کہ ہماری اتنا بڑا ادارہ جو ہے اس نے پروسیس فالو نہیں کیا. یہ امپلیکیشن جو ہے میں سمجھتا ہوں ٹھیک نہیں ہے. پھر بالخصوص اس بیک گراؤنڈ میں جیسا کہ آپ نے پہلے بھی ذکر کیا کہ پہلے میٹنگ ہوئی، پہلے کئی میٹنگز ہوئی، پھر بڑی طویل میٹنگ ہوئی. تو ان تمام میٹنگز کے بعد بھی یہ امپلائی کیا جائے کہ پروسیس فالو نہیں ہو رہا، یہ بڑی عجیب سی امپلیکیشن ہے. تو ایک تو یہ سمجھتا ہوں میں کہ اگر پروسیس کے اندر کوئی جھول وول ہے بھی تو اسے ٹھیک کر لینا چاہیے. اور آئی فائنڈ اٹ ہارڈ ٹو بلیو کہ اتنی اہم تعیناتی کے اوپر پروسیس نہیں فالو ہو رہا. دوسرا جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو پبلک میں کیوں لایا جا رہا ہے. اگر پروسیس آپ سمجھتے ہیں کہ فالو نہیں ہوا یا اس میں کوئی جھول رہ بھی گیا، کوئی سکم رہ گیا تھا، تو اس کو خاموشی سے بیٹھ کے پروسیس کو طے کر لیں اور پروسیس کو ٹھیک کر لیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو اس وقت سامنے آ رہا ہے کہ بار بار یہ جو پریس کانفرنسز کی جا رہی ہیں جن میں پروسیس کا ذکر کیا جا رہا ہے، جن میں بار بار کہا جا رہا ہے کہ ہم بتاتے ہیں کہ اتھارٹی کس کی ہے. کسی نے اتھارٹی کوشچن نہیں کی. میں نے آئی ایس پی آر کی کوئی ٹویٹ نہیں دیکھی. میں نے کسی اپوزیشن لیڈر کو بھی یہ کہتے نہیں دیکھا کہ اتھارٹی کس کی ہے. صرف حکومت بار بار یہ کہہ رہی ہے آ کے کہ پبلک کے اندر آ کے کہ ہماری اتھارٹی ہے، ہم ربر سٹیمپ نہیں ہے. تو آپ کو وجہ کیا لگتی ہے سر؟ آپ کو کیا وجہ لگتی ہے کہ یہ مسئلہ کیوں کوئی گورنمنٹ چاہے گی کہ اس طرح کے تنازع سامنے آئے جبکہ وہ ایک پیج پہ ہے، ان کی آئیڈیل ریلیشن شپ ہے، کیوں چاہیں گے کہ ایسا ہو؟ جی اب یہ دیکھیے یہ جو چیزیں لیک ہو رہی ہیں چاہے وہ انٹرویو کے حوالے سے ہوں، آپ نے انٹرویو کرنا ہے آپ 100 بار کیجئے، آپ نے کسی کو اپوائنٹ کرنا ہے آپ 100 بار کیجئے. یہ باہر پبلک کے اندر انفارمیشن، کابینہ کے ڈیسیجنز یا میٹنگ کے ڈیسیجنز یا جو بہت سے جو صحافی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بغیر نام لیے کہ حکومت کے کس رکن نے یہ تمام باتیں بتائی ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں کیوں لیک کی جا رہی. میرے پاس اس کا جواب تو نہیں ہے کیونکہ میں تو حکومت نہیں ہوں کہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایک ایلیمنٹ آف ہیوبرس ہے، یعنی انا یا غرور کا ایک ایلیمنٹ ہے جس میں بس یہ دکھایا جا رہا ہے کہ میں طاقتور ہوں. آپ تو ہیں، آپ سیٹ کی وجہ سے طاقتور ہیں، آپ اپنی جو آپ کے پاس اس وقت ایک ملکی عہدہ ہے اس کی وجہ سے آپ طاقتور ہیں. یہ بار بار آپ کو اپنی طاقت دکھانے کا یا اس کا ذکر کرنے کا کہ یہ طاقت ہماری ہے، ہم انٹرویو کریں گے یا نہیں کریں گے، یا ہم ربر سٹیمپ ہیں